السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ حج کے متعلق تیسرا سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے یا اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ یہ حدیث بازار میں ہے۔ 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی مانع نہیں۔ بہت سی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی حاجی صاحب سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ اس لیے حاجی سے دعائے مغفرت کرانی چاہیے، اور حاجی حج کر کے آئے تو اور زیادہ اس کی دعائے مغفرت کرانی چاہیے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج کل تو دعائے مغفرت کیا کرا ہے، آج کل تو ہار لے کر آدمی جاتے ہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے بھی ہار لے کر، اور جب ایئرپورٹ پر واپس آتا ہے تو بھی ہار لے کر، وہ ہار لے کر جاتے ہیں، دعائے مغفرت کرانا تو بھول ہی جاتے ہیں، جو اصل چیزیں تو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ ہاروں کے چکر میں ہی ہم ختم ہو گئے۔ بے ہار کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی صاحب رخصت ہو رہے ہیں تو ہار کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو کوئی بھی ہار دیتا نہیں ہے۔ جب آتے ہیں تو بھی کوئی ہار نہیں دیتا، جب جاتے ہیں تو بھی کوئی ہار نہیں دیتا۔ ہار کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں حج سے۔ حج تو اصل بہت بڑی نیکی ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ حاجی اور حج یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے لیے جو آنے والے حاجی ہیں وہ بھی درخواست کریں اپنے رشتہ داروں سے کہ بھی بدعت کے ذریعے سے ہمیں روانہ مت کرو، ہمیں تو روانہ کرو اخلاص کے ساتھ، کہ گویا وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور اللہ کا ایک حکم پورا کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ حاجی سے دعا بھی درخواست بھی کریں، اور حاجی بھی اپنے بارے میں یہ سمجھے۔ بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کئی گھرانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ خود ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ ان کا حج اتنا گناہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ اعمال ایمانیہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، جیسا نماز مقبول غیر مقبول، قرآن کی تلاوت مقبول غیر مقبول، حج مقبول غیر مقبول، عمرہ مقبول غیر مقبول۔ اس لیے اپنا حج قبول کرانے کی بھی اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ اللہ ہمارا حج قبول فرما،
تہجد کا وقت ہے ہمارے ہاں، مدینہ منورہ سے یہ سبق دے رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حجوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بہت اہم یہ دعا کرتا ہوں جہاں یہ سبق پہنچ رہا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو سعادت کا لباس پہنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو صحت اور عافیت کا لباس پہنا دے، اے اللہ ہم سب کو تیری محبت کا لباس پہنا دے، اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کی محبت کا لباس پہنا دے، اور اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا، اس سے اچھا لباس اور کوئی نہیں ہے، زہد کا لباس پہنا۔ قرآن شریف میں ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہت ہی اچھا لباس ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی کا لباس پہنائے عافیت کے ساتھ، آمین آمین آمین۔ جہاں یہ سبق پہنچ رہا ہے، جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔